أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج 30 مارچ 2020 ہے اور آج ہم سورہ الحجر کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنا شروع کریں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجر جو ہے یہ مکی ہے اور اس کی 99 آیتیں ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ الف لام را تلك آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ کتاب الہی کی آیتیں ہیں اور کھلے اور روشن قرآن کی۔ تفسیر۔ کتاب اور قرآن مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جس طرح قرآن میں دوسری جگہ فرمایا قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 15۔ میں نور اور کتاب دونوں سے مراد قرآن کریم ہی ہے۔ قرآن کریم کی تنکیر تفخیم شان کے لیے ہے، یعنی یہ قرآن کامل اور نہایت عظمت و شان والا ہے۔ ترجمہ۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين۔ وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے۔ تفسیر۔ یہ آرزو کب کریں گے؟ موت کے وقت جب فرشتے انہیں جہنم کی آگ دکھاتے ہیں، یا جب جہنم میں چلے جائیں گے، یا اس وقت جب گناہ گار ایمانداروں کو کچھ عرصہ بطور سزا جہنم میں رکھنے کے بعد جہنم سے نکالا جائے گا، یا میدان محشر میں جہاں حساب کتاب ہو رہا ہوگا اور کافر دیکھیں گے کہ مسلمان جنت میں جا رہے ہیں تو آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے۔ ربما اصل میں تو تکثیر کے لیے ہے، لیکن کبھی تقلیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ آرزو ہر موقع پر ہوتی رہے گی، لیکن اس کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ترجمہ۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلعهم الأمل فسوف يعلمون۔ آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجیے، یہ خود ابھی جان لیں گے۔ تفسیر۔ یہ تہدید و توبیخ ہے کہ یہ کافر و مشرک اپنے کفر و شرک سے باز نہیں آ رہے ہیں تو انہیں چھوڑ دیجیے، یہ دنیاوی لذتوں سے محظوظ ہو لیں اور اپنی امیدیں بر لائیں، عن قریب انہیں اپنے کفر و شرک کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ ترجمہ۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُومٌ۔ کسی بستی کو ہم نے ہلاک نہیں کیا مگر یہ کہ اس کے لیے مقررہ نوشتہ تھا۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ۔ کوئی گروہ اپنی موت سے نہ آگے بڑھتا ہے نہ پیچھے رہتا ہے۔ تفسیر۔
جس بستی کو بھی نافرمانی کی وجہ سے ہلاک کرتے ہیں تو فوراً ہلاک نہیں کر ڈالتے، بلکہ ہم ایک وقت مقرر کیے ہوئے ہیں، اس وقت تک اس بستی والوں کو مہلت دے دی جاتی ہے، لیکن جب وہ مقررہ وقت آ جاتا ہے تو انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے، پھر وہ اس سے آگے یا پیچھے نہیں ہوتے۔ ترجمہ: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ۔ انہوں نے کہا کہ اے وہ شخص جس پر قرآن اتارا گیا ہے، یقیناً تو کوئی دیوانہ ہے۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اگر تو سچا ہی ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لاتا؟ تفسیر: یہ کافروں کے کفر و عناد کا بیان ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے اور کہتے کہ اگر تو اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے تو اپنے اللہ سے کہہ کہ وہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے تاکہ وہ تیری رسالت کی تصدیق کریں یا ہمیں ہلاک کر دیں۔ ترجمہ: ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منذرين۔ ہم فرشتوں کو حق کے ساتھ ہی اتارتے ہیں اور اس وقت وہ مہلت دیے گئے نہیں ہوتے۔ تفسیر: اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ہم حق کے ساتھ ہی بھیجتے ہیں، یعنی جب ہماری حکمت و مشیت عذاب بھیجنے کی مقتضی ہوتی ہے تو پھر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور پھر وہ مہلت نہیں دیے جاتے، فوراً ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ ترجمہ: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تفسیر: یعنی اس کو دست برد زمانہ سے اور تحریف و تغیر سے بچانا یہ ہمارا کام ہے۔ چنانچہ قرآن آج تک اسی طرح محفوظ ہے جس طرح یہ اتارا تھا۔ گمراہ فرقے اپنے اپنے گمراہانہ عقائد کے اثبات کے لیے اس کی آیات میں معنوی تحریف تو کرتے رہے ہیں اور آج بھی کرتے ہیں، لیکن پچھلی کتابوں کی طرح یہ لفظی تحریف اور تغیر سے محفوظ ہے۔ علاوہ ازیں اہل حق کی ایک جماعت بھی تحریفات معنوی کا پردہ چاک کرنے کے لیے ہر دور میں موجود رہی ہے، جو ان کے گمراہانہ عقائد اور غلط استدلالات کے تار و پود بکھیرتی رہی ہے، اور آج بھی وہ اس محاذ پر سرگرم عمل ہے۔ علاوہ ازیں قرآن کو یہاں ذکر نصیحت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کے اہل جہان کے لیے ذکر، یاد دہانی اور نصیحت ہونے کے پہلو کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تابندہ نقوش اور آپ کے فرمودات کو بھی محفوظ کر کے قیامت تک کے لیے باقی رکھا گیا ہے۔ گویا قرآن کریم اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کا راستہ ہمیشہ کے لیے کھلا ہوا ہے۔ یہ شرف اور محفوظیت کا مقام پچھلی کسی بھی کتاب اور رسول کو حاصل نہیں ہوا۔ ترجمہ: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ۔
ہم نے آپ سے پہلے اگلی امتوں میں بھی اپنے رسول برابر بھیجے وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون اور لیکن جو بھی رسول آتا وہ اس کا مذاق اڑاتے۔ تفسیر: یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ صرف آپ ہی کی تکذیب نہیں کی گئی، ہر رسول کے ساتھ اس کی قوم نے یہی معاملہ کیا ہے۔ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ گناہ گاروں کے دلوں میں ہم اسی طرح یہی رچا دیا کرتے ہیں۔ تفسیر: یعنی کفر اور رسولوں کا استہزاء ہم مجرموں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں یا رچا دیتے ہیں۔ یہ نسبت اللہ نے اپنی طرف اس لیے کی کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، گو ان کا یہ فعل ان کی مسلسل معصیت کے نتیجے میں اللہ کی مشیت سے رونما ہوا۔ لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور یقیناً اگلوں کا طریقہ گزرا ہوا ہے۔ تفسیر: یعنی ان کے ہلاک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو اللہ نے پہلے سے مقرر کر رکھا ہے کہ تکذیب و استہزاء کے بعد وہ قوموں کو ہلاک کرتا رہا ہے۔ ترجمہ: وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ اور اگر ہم ان پر آسمان کا دروازہ کھول بھی دیں اور یہ وہاں چڑھنے بھی لگ جائیں، لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ تب بھی یہی کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم لوگوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تفسیر: یعنی ان کا کفر و عناد اس حد تک بڑھا ہوا ہے کہ فرشتوں کا نزول تو رہا ایک طرف، اگر خود ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جائیں اور یہ ان دروازوں سے آسمان پر آئے جائیں تب بھی انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آئے اور رسولوں کی تصدیق نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے یا ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم ایسا محسوس کر رہے ہیں کہ ہم آسمان پر آ جا رہے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم انہی آیات تک پڑھیں گے۔ آج ہم نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 15 تک پڑھا ہے۔ انشاءاللہ باقی آیات ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ صدق اللہ العظیم۔